السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ اکرم. کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑی بات جو سنجیدگی میں نہیں کہہ سکتے وہ مزاح میں کہہ دی جاتی ہے اور کسی کو بری بھی نہیں لگتی. مزاحیہ ادب کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے. سنجیدہ ادب کی طرح مزاحیہ ادب میں بھی معاشرتی برائیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ پڑھنے والا اریٹیٹ نہ ہو بلکہ ہنسنے پر مجبور ہو جائے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قوم گریٹ ہوتی ہے جو اپنی خامیوں پر ہنسنے کا ظرف رکھتی ہے. دوسروں کی خامیوں پر تو سبھی ہنستے ہیں، طنز و مزاح کے تیر بھی برسائے جاتے ہیں، لیکن مزاح تو تب ہے نا کہ جب ہم اپنی خامیوں پہ ہنسنے کا حوصلہ اور ظرف رکھیں. اور مزاحیہ ادب لکھنے والے ہمیں اس تجربے سے اچھا خاصا آشنا کرتے ہیں اور خود پر ہنسنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. مزاحیہ ادب لکھنے والے بھی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مزاحیہ ادب صرف ہنسنے ہنسانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وٹ اور سینس آف ہیومر اور خوبصورت اور مہذب جملوں کا تانا بانا بننے کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں معاشرتی برائیوں اور خامیوں پر قلم اٹھایا اور نہ صرف معاشرے کی خامیوں کو اجاگر کیا بلکہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی فراہم کیا. یہ 50 برس سے کالم لکھ رہے ہیں. ان کے کالم طنز و مزاح سے بھرپور ہوتے ہیں. کالم نگاری کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ٹی وی ڈرامے بھی لکھے. ان کے مشہور ڈرامے شب دیگ، خواجہ انسانز اور شیدہ ٹلی ہیں. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جو کہ بے حد مشہور ہوئی، جن میں کالم تمام سرگوشیاں، ہنسنا رونا منع ہے اور مزید گنجے فرشتے شامل ہیں. ان کا سفر نامہ شوق آوارگی بھی بے حد پسند کیا گیا. 1997 میں نواز شریف کے دور حکومت میں ناروے اور تھائی لینڈ کے سفیر بھی رہے ہیں. وہ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں اور اب چیئرمین الحمرا آرٹ کونسل ہیں. جی جناب، تو یہ شخصیت ہیں عطاء الحق قاسمی. آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے. السلام علیکم قاسمی صاحب. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا قاسمی صاحب، سب سے پہلے آپ کی زندگی سے ہم سٹارٹ کریں گے. آپ نے اتنا کچھ لکھا، بہت سارے سفر نامے لکھے. اگر ہم آپ کی زندگی کی بات کریں تو آپ کی لائف کا سفر نامہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ میں نے بہت سارے سفر کیے، لیکن ان سارے جو اسفار تھے ان میں سے وہ سفر مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو میں نے ایکچولی کیا ہی نہیں. وہ یوں کہ میری پیدائش امرتسر کی ہے اور میں اس وقت 4 سال کا تھا جب پاکستان بنا. تو وہاں سے ہم لوگ مائیگریٹ کر کے تو وزیر آباد آئے، لیکن 4 سال کے بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے امرتسر سے اتنا زیادہ لگاؤ کیوں ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے گھر میں امرتسر کی باتیں ہوتی تھی. بلکہ اگر بارش ہو رہی ہے اور میں امی سے کہتا تھا کہ امی دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، وہ کہتی تھی نہیں پتر، بارش تو امرتسر ہوتی سی. تو میں انہیں کہتا جی یہ وہی بارش ہے جو اس وقت امرتسر میں بھی ہو رہی ہوگی. تو میری یادیں جو ہیں وہ امرتسر سے، یعنی اب مجھے لگتا ہے جیسے میں امرتسر میں رہتا ہوں اب بھی. چنانچہ مجھے جب دماغی طور پہ ابھی بھی وہیں بہت مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں امرتسر جاتا ہوں میں. اور جو ہمارا پرانا گھر جس پر ابھی تک قاسمی منزل لکھا ہوا ہے اس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس گھر کو دیکھتا رہتا ہوں. جہاں میں پیدا ہوا تھا، جہاں میرے بہن بھائی، بلکہ جب لاسٹ ٹائم میں گیا وہاں تو اس گھر کا مالک ایک سکھ تھا. اس نے مجھے ایک بہت قیمتی تحفہ دیا. وہ ہمارے گھر کی جو وارڈروب تھی اس میں جو مرر لگا ہوا تھا اس نے وہ اتار کے مجھے دیا. وہ 100 سال پہلے کا تھا، بیلجیم کا بنا ہوا وہ. تو میں نے وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں میری دادی پھر رہی ہے، میرا دادا پھر رہے ہیں، اس میں سارا کچھ. اینی ہاؤ وہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے وزیر آباد آ گئے اور وزیر آباد میں نے 5ویں جماعت تک وزیر آباد میں پڑھا. اس کے بعد ہم مال ٹاؤن لاہور آ گئے اور یہاں میں نے 6ٹھی جماعت سے لے کے ایم اے تک، اور بلکہ یوں کہہ لے کہ پھر میرا سارا بچپن اور میری ساری جوانی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں گزری.
صحیح، یہاں یہ آپ کی زندگی کا آغاز تھا. اچھا قاسمی صاحب، 50 سال کم نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے. 50 سال ہو گئے آپ کو لکھتے ہوئے. مطلب لکھنا ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. ایون آپ ابھی تک لکھ رہے ہیں. تو کیا مطلب لکھنا آپ کا شوق ہے یا یہ بھی پھر ایک کتھارسس کا ایک طریقہ ہے؟ لکھنا جو ہے نا، یہ میرے خیال میں بہت بڑا کتھارسس ہے لکھنا. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا، اور فرسٹ ایئر میں باقاعدہ میں نے کالم لکھنا شروع کر. اچھا قاسمی صاحب، کیا ایسی چیز تھی، کون سی وہ چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے لکھنا ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ جینز ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان 1000 سال سے علم سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے 2 بیٹے اور میری 3 پھوپھیاں اور سب یعنی لکھنے کی طرف راغب ہوئے. میرے بڑے بھائی ضیاء الحق قاسمی، وہ طنز و مزاح کے بہت اچھے شاعر تھے. یہ ہمیں ورثے میں ملا. اچھا قاسمی صاحب، آپ نے بہت کچھ لکھا. آپ نے کالم نگاری آپ کرتے ہیں، ڈرامہ لکھا، طنز و مزاح لکھا، بہت سارے سفر نامے لکھے. تو ادب کی بہت ساری فارمز ہو گئی نا جو آپ لکھنے. تو اب ویسے آپ کا اگر پرسنلی آپ کا مطلب اگر ہم جاننا چاہیں تو آپ کو زیادہ کس فارم میں لکھنا پسند ہے؟ اصل میں چاہے سفر نامہ لکھوں، چاہے ڈرامہ لکھوں، چاہے کالم لکھوں، ان تینوں میں طنز و مزاح ہوتا ہے. اور مجھ سے جب یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم 3 مختلف اصناف میں کیسے لکھ لیتے ہو، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جب مجھے کار چلانی نہیں آتی تھی نا، تو جو میں کسی کو کار چلاتے دیکھتا تھا میں سمجھتا تھا یار کوئی بہت بڑا چیف انجینئر ہے. ایٹ اے ٹائم یہ بریک پہ بھی پاؤں ہے، گیئر بھی لگا رہا ہے، اور سٹیئرنگ بھی پکڑا ہوا ہے، اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے سارا. لیکن جب مجھے کار چلانی آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک آدمی ٹرانس کی کیفیت میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. میں جب ڈرامہ لکھوں، کالم لکھوں، کچھ بھی کروں، مجھے بالکل لگتا ہے کہ میں ایک ہی فضا میں زندہ ہوں، کیونکہ وہ تینوں میری یہ چیزیں جو ہیں وہ لائٹ ہیومر میں ہیں. اچھا ویسے اگر ہم دیکھیں تو مزاح لکھنا مطلب یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے یا پھر مطلب اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ جیسے مطلب کہتے ہیں نا کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ادیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو کیا آپ مزاح نکال کے مزاح اگر سکھانے سے آ سکتا ہوتا نا تو اس وقت ملک میں بہت مزاح نگار ہوتے ہیں. مزاح اصل میں جو ہے نا یہ بہت ہی ایک سٹل قسم کی چیز ہے، اور یہ صرف لکھنے میں نہیں آتا. یہ اگر انسان کے مزاج کے اندر مزاح ہو تو یہ آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کامیاب رہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بس میں جا رہا تھا اور اس میں کچھ لڑکے تھے، نوجوان لڑکے، بہت شور مچا رہے تھے، ہلا گلا یہ وہ رولا ڈالا ہوا تھا انہوں نے. ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ بڑے تنگ پڑ رہے تھے. انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ تم ہی نوجوان ہو جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں. تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بزرگوں، علامہ اقبال نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جب آپ جوان تھے. تو نتیجہ یہ کہ بس میں ایک بھرپور قہقہ جو تھا وہ بلند ہوا اور بزرگ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. تو مزاح میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور وہ سپونٹینیس ہو، سٹل ہو. قاسمی صاحب مطلب آپ مزاح لکھتے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں مزاحیہ انداز میں. تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کرٹیسزم کرنی ہے مزاحیہ انداز میں کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو، یا اگر کوئی آپ کو کوئی مزاحیہ کرٹیسزم آپ کے اوپر کرتا ہے تو آپ کیا اس کو ٹالریٹ کر جاتے ہیں؟ میں بالکل یقین کریں کہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں لکھ رہا ہوں وہ بھی انجوائے کرے اس کو. اب مثلا میرے ایک بزرگ دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ مجھ پر بہت تنقید کیا کرتے تھے. بہت، یعنی بعض اوقات ان کی تنقید جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتی، دل آزاری بھی کر جاتی تھی. مجھے غصہ تو بہت آتا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں لکھا. ایک دفعہ ایک اخبار والے مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ فلاں آدمی جو ہے ان کے خلاف بہت لکھتا ہے. تو مجھے انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میں نے ایک جملہ صرف کہا، میں نے کہا کہ ان کے اندر ایک نیک انسان چھپا ہوا ہے جو بوجہ شرمندگی باہر نہیں آتا. اب یہ میں نے ایک لائٹ انداز میں بات کہی
میں نے اپنا کتھارسس بھی کر لیا، صحیح، اور صحیح۔ میرے خیال میں کہ جس کے بارے میں میں نے یہ بات کی ممکن ہے اس نے بھی زیادہ اس کو مائنڈ نہ کیا۔ مائنڈ نہ کیا، صحیح صحیح۔ جی ناظرین، بات چیت ہوتی رہے گی قاسمی صاحب سے، مزاحیہ جو ہے انداز میں کس طرح سے وہ لکھتے ہیں اور کتنا اچھا لکھتے ہیں، یہ ساری گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ٹیک اے بریک۔ میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ جی ناظرین، جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے قاسمی صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا قاسمی صاحب، بات چیت کا سلسلہ ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ اچھا یہ دیکھیں، سب سے بڑی زیادہ مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ فیل کر رہے ہو، جو آپ سوچ رہے ہو، اس کو الفاظ عطا کرنا۔ تو آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی لکھتے ہیں، یا مطلب کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ رائٹر بلاک کی بھی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے اس طرح سے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو وصف تھا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب انتظار کریں کہ کب وہ دوبارہ وصف ملے گا، بلکہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں میں۔ اچھا۔ لکھتے رہنے سے، یعنی جس طرح آپ نے کبھی اخبار چھپتے دیکھا ہوگا، اس کے جو شروع میں جو آتی ہے نا، جو پیپر نکلتے ہیں وہ دھبے والے ہوتے ہیں، وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب مشین رواں ہو جاتی ہے تو پھر صحیح اخبار چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی جب بیٹھتا ہوں لکھنے کے لیے، اگر میرا ذہن کام نہیں کر رہا تو میں 10 15 20 صفحے لکھ کے ضائع کرتا جاؤں گا، لیکن پھر وہ مشین جو ہے وہ چالو ہو جاتی ہے اور وہ میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا قاسمی صاحب، آپ طنز و مزاح بہت اچھا لکھتے ہیں، مطلب دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن آج کل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو آج کل طنز و مزاح لکھا جا رہا ہے، تخلیق کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ مجھے ایک امریکن ہیومرسٹ ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے کیا مزے کا جملہ اس نے لکھا، کہتا ہے کہ بچپن میں ہم بہت غریب ہوتے تھے، چنانچہ کتا نہیں پال سکتے تھے، تو جب کوئی کھڑاک ہوتا تھا تو ہم اہل خانہ باری باری بھونکتے تھے۔ اب مزاح نگار جو ہے وہ اپنی ذات کو بھی ہدف بنا لیتا ہے، اور یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کل کیسا مزاح لکھا جا رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل مزاح جو ہے وہ نہیں لکھا جا رہا، یعنی میں آپ کو کوئی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں مثال، کہ میں آپ کو مثال دوں کہ فلاں آدمی لکھ رہا ہے، فلاں آدمی لکھ رہا ہے، تو وہ اشفاق، مثلاً ایک اشفاق احمد ورق ہیں، وہ لکھ رہے ہیں لیکن وہ محقق ہو گئے ہیں، تحقیق کی طرف چلے گئے ہیں، چنانچہ ان کی مزاح کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ ایک نوجوان ہے گل نوخیز اختر، وہ البتہ مسلسل لکھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی اس نے بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ مطلب وہی جو پرانے چند گنے چنے نام ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے سینئرز تھے وہ تو سارے فوت ہو گئے، اب ایک اکیلے صرف مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں، اور وہ کافی عرصے سے وہ نہیں۔ تو کیا وجہ آپ کے خیال میں، کیا اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ پیدا ہی نہیں ہو رہے جو ہے نئے مزاح نگار، یا مطلب لوگ دھیان نہیں دے رہے اس پہ؟ مزاح جو ہے نا، مزاح یہ تمام اصناف سے زیادہ مشکل صنف ہے، کیونکہ یہ اتنا نازک مزاج ہے یہ چیز۔ اگر آپ مزاح کا جملہ لکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چلنے کے برابر ہے، وہ جو پلسرات کہتے ہیں نا، کہ ذرا سا آپ پھسلے تو وہ پھکڑ پن بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی کی تذلیل بھی ہو سکتی ہے، یا وہ اتنا آپ کا وار جو ہے وہ خالی جا سکتا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا بجائے ہنسنے کے اسے مزاح لکھنے والے پر غصہ آ جاتا ہے کہ یہ تم نے جملہ لکھا ہے۔ تو یہ اس لیے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں مزاح کی کمی ہے۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، عورت تو مزاح لکھ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ اس بات کا جواب جو ہے نا قاسمی صاحب نے آپ سے ضرور لوں گی۔ جی ناظرین، ایک جو ہے ماہر نفسیات فرائیڈ نے مزاح کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینس ان نان سینس، یعنی کہ لکھنے والا جو ہے بے تکی بات سے بھی جو ہے وہ تک کی بات نکال لیتا ہے، اور یہی جو بہت زیادہ خوبصورتی ہے، یہی مزاح کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھی یونس آفریدی موجود ہیں، ہم چلتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کیا کہنا ہے۔ جی یونس آفریدی۔ جی نازیہ، آپ گفتگو کر رہی ہیں مزاحیہ ادب کے حوالے سے، اور آج بہت
ایک قداور شخصیت آپ کے پاس موجود ہیں اور ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. مزاحیہ ادب پر بڑا نام ہے عطاء اللہ قاسمی صاحب کا بھی. میں کراچی میں موجود ہوں آرٹس کونسل میں، اور میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں وہ بھی ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، بہت قداور شخصیت ہے. پروفیسر سحر انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں مزاحیہ ادب پر، اور یہ جو ادب، مزاحیہ ادب، پہلے تو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور کیا یہ ایک گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی مزاح لکھ سکتا ہے؟ بات یہ ہے صاحب کہ مزاح جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر چیز تو ویسے گاڈ گفٹڈ ہی ہوتی ہے، من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے انسان کے اندر ایک شعور، زبان کا، معاشرے کا، تہذیب کا اور دوسروں کے جذبات کا ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ مزاح کا جو عمل ہے وہ ایک پھکڑ پن میں تبدیل ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی بات کہہ دی اور اس پر اگر لوگ ہنس پڑے تو شاید یہ بھی مزاح ہے. لیکن مزاح ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اگر پوری تاریخ ہم دیکھیں تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر زبان میں مزاح نگار ہوئے ہیں، اور یقیناً ایک بڑی اہمیت ہے اس کی. تو اب اگر ہم اپنے یہاں کے ادب کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی ایک مزاح کی روایت تھی، اس کے بعد بھی یہاں ہوئی، اور کئی ایسے ہمارے مزاح نگار یہاں پاکستان میں تھے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے بھی شہرت رکھتے تھے، جیسے سید محمد جعفری اور شفیق الرحمان، اور اس کے علاوہ شعراء میں ہمارے ایسے لوگ تھے کہ جیسے دلار فگار اور ضمیر جعفری صاحب. اسی طرح نثر لکھنے والوں میں بھی کئی ایسے نام تھے، حاجی لخلق تھے. موجودہ جو ہم دور دیکھتے ہیں، کچھ ماضی پہ اگر ہم جائیں تو کچھ رسائل، جرائد تھے جہاں باقاعدہ مزاح نگاری کے کالم لکھے جاتے تھے، رمضانی کے تبصرے، چھوٹی چھوٹی سی نیوز پر بات ہوا کرتی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جیسے جیسے مزاح نگار، آپ نے دو چار نام لیے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ان کے خاتمے کے بعد، ان کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، کیا وہ مزاح لوگوں میں مزید لکھنے والے پیدا ہو رہے ہیں یا معدوم سا ہوتا جا رہا ہے مزاح؟ ہو تو رہے ہیں، لیکن وہ معیار جیسے ہم ابن انشا کو دیکھیں، کرنل محمد خان کو دیکھیں، یا اس طرح سے ہم مشتاق احمد یوسفی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، پھر اسی طرح بعد کے آنے والوں میں عطاء اللہ قاسمی خود بہت اچھے مزاح نگار ہیں، ان کے کالم، ہاں، اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ کہ اس معیار کے لکھنے والے اب کم ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ مزاح میں ایک تو آپ کو اپنے ادب سے، اپنے کلچر سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے. پھر اس میں کبھی کبھی سنجیدہ مصروں کو، سنجیدہ الفاظ کو، جسے ہم تحریف یا پیروڈی کہتے ہیں، اس سے بھی مزاح پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے کلاسیکی ادب سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ کیا اس میں مزاح پیدا کرے گا. اسی طرح کارٹون کا ایک پورا سلسلہ تھا. اب دیکھیے کہ نقوش نے طنز و مزاح نمبر نکالا، اس کو بالکل شروع سے جعفر زٹلی اور سودا اور میر سے لے کر دور حاضر تک وہ لے کر آئے. تو ہمارے پاس اردو میں طنز و مزاح کا بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس کو پہنچانے اور اس کے لیے تربیت کرنا اور لوگوں میں وہ شعور پیدا کرنا کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہاں، ہم اس بات کو اگر اس طرح کہیں گے تو اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بات ہماری پہنچ بھی جائے گی جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تو اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ نصاب میں بھی ہمارے ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ مزاح نگاری، پھر آپ کی گفتگو سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اب معدوم سی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، یا لوگوں کو، اب آپ نے کہا کہ یہ حص ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، تو کیسے پھر اس کو زندہ رکھا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمارے مرحوم ضیاء الحق قاسمی، وہ مزاح کے مشاعرے کرتے تھے، مزاح کی کانفرنسیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی انہوں نے لوگوں کو بلایا. اسی طرح حمید الدین شاہد نے ایک دفعہ مزاح نگاری کی ایک بڑی کانفرنس کی تھی، اس میں غیر ممالک سے بھی اردو کے مزاح نگاروں کو بلایا تھا. تو یہ کاوشیں ہمیں اداروں کی سطح پہ کرنی چاہیے کہ مزاحیہ مشاعرے ہوں، مزاحیہ کانفرنسیں ہوں، اس میں مزاحیہ ادب پڑھا جائے،
اور پھر اس پر جیسے اور اصناف پہ تنقید ہوتی ہے وہ تنقید کی جائے، جس کے معیارات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، جنہیں ابھی محنت کی ضرورت ہے انہیں اس طرف متوجہ کی جائے. تو یہ باقاعدہ ایک عمل ہے جسے ہمیں فروغ دینا چاہیے. یہ از خود جو ہے وہ پودوں کی طرح مزاح نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ. نازیہ، آپ نے سنا پروفیسر سحر انصاری جو بڑی قداور شخصیت ہیں ادب کے حوالے سے، خود آپ کی اپنی 15-16 کتابیں ہیں شاعری کی، اور دیگر آپ نے موضوعات پر تحریر فرمائی ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں آپ نے. انہوں نے بڑا ڈیپتھ میں جا کے اس مزاح نگاری کے حوالے سے بات کی ہے، اور آخر میں بات یہی ہوئی کہ جی یہ اس کی پانی ڈال کے کسی پودے کی آبیاری ہم کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ادبی لوگ ہیں، اور وہ مل کر اداروں کی سطح پر اگر پروان چڑھائیں تو یقیناً مزاح نگاری میں مقام بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے ہمیں اچھی چیز پڑھنے کو مل سکتی ہے. جی نازیہ. جی یونس آفریدی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یونس آفریدی کراچی کے شہریوں کے تاثرات ہم تک پہنچا رہے تھے. جی ناظرین، بات چیت کا سلسلہ قاسمی صاحب سے جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے وقت ہو گیا ایک بریک کا. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی قاسمی صاحب، آپ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ خواتین کی بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ مزاح لکھ ہی نہیں سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں یہ سمجھ لیں تھوڑا سا میں نے مبالغہ کر دیا کہ لکھ ہی نہیں سکتی. ممکن ہے کوئی لکھنے والی پیدا ہو جائے، لیکن فی الحال مجھے نہیں یاد کہ اردو میں کوئی خاتون مزاح نگار پیدا ہوئی ہو. ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے، حسینہ معین کے ڈراموں میں آپ کو مزاح ملتا ہے بہت، لیکن انہوں نے علیحدہ مزاح جو ہے وہ کبھی لکھا نہیں ادب ہے. کی صورت میں نہیں لکھا. اسی طرح ایک نام وہ میں خواتین کے ذکر کے ساتھ یعنی ایک بہت بڑے مزاح نگار کا ذکر لے آیا ہوں جو مرد ہے، انور مقصود. بالکل سر. اب انور مقصود بہت اعلی درجے کا مزاح لکھنے والے ہیں، لیکن وہ شو بز جو ہے نا وہ ہمارے بہت سارے تخلیق کاروں کو کھا گیا ہے. یعنی میری بڑی خواہش ہے کہ وہ کبھی کتابی صورت میں بھی مزاح جو ہے وہ اپنا سامنے لے کے آئیں. صحیح. اچھا ویسے قاسمی صاحب، ان دنوں ہمارے ہاں ہر قسم کا ادب، مطلب ہم مزاح کی بات کر لیں یا ہم دوسرے ادب کی بات کر لیں، سارا ہی زوال کا شکار ہے. یہ بات صحیح ہے، بہت حد تک زوال کا شکار. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا لکھنے والے نہیں رہے یا اس کو پڑھنے والے ہی نہیں رہے؟ میرے خیال میں یہ جو عہد جدید جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی اب کتاب کی جگہ آہستہ آہستہ کمپیوٹر لے رہا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ جس چیز کو سپانسر کرتی ہیں، یعنی اس میں معاشیات کا بہت دخل ہے، وہ سائنس کو کر رہی ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں سائنس. چنانچہ سائنس کے اوپر بہت کتابیں آ رہی ہیں، بہت لوگ ادھر جا رہے ہیں، لیکن لٹریچر کی طرف توجہ جو ہے بہت کم ہے. لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں میں، کہ زوال کا یہ جو ایلیمنٹ ہے صرف ادب میں نہیں، یہ تمام شعبوں میں پوری دنیا میں آیا ہے. پوری دنیا میں. یعنی اب مجھے بتائیں ڈیگول کوئی ہے؟ کوئی ڈیگول نہیں ہے. صحیح. کوئی سارتر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کوئی منٹو نہیں ہے. صحیح. تو کیا آپ کے خیال میں ویسے اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی سیاست میں بھی زوال آیا ہے، لٹریچر میں بھی زوال آیا ہے. اور یہ آئی ڈونٹ نو، اس کی مجھے سچی بات پوچھیں تو مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن زوال کی چاپ جو ہے وہ میں سن رہا ہوں. صحیح. اچھا قاسمی صاحب، ادب کے معیار کا اندازہ تو ہم مطلب اسی بات سے لگا لیں کہ جو پیپر مارکیٹ میں اتنے مہنگے داموں بکتا ہے، اگر اسی پیپر کے اوپر کوئی افسانہ چھپ جائے یا پھر کوئی بھی مطلب کوئی شاعری کی کوئی چیز آپ چھاپ رہے ہیں تو جب اس کو بیچنے جاؤ ردی کے بھاؤ بکتا ہے. اچھا نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. چند لوگ ہیں جن کی کتابیں بہت بکتی ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور یہ بھی پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. ہر مصنف کی کتاب نہیں بکتی. مثلا ہمارے ہاں بہت بڑا نام ہے شاعری کا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان کی کتاب نہیں بک رہی. پروین شاکر کی کتاب بکتی ہے، احمد فراز کی کتاب بکتی ہے. اسی طرح افسانوں میں جو ہے ابھی تک منٹو جو ہے وہ اس کی کتابیں بک رہی ہیں. طنز و مزاح البتہ ایک ایسی صنف ہے
ایک تو اس میں لکھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن یہ کتاب بھی بکتی ہے، اچھا سفر نامے بھی بکتے نہیں ہیں، ہے، اگر ہم تنزو مزاح کی اس کی پڑھنے بات والے کریں، ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ بالکل چاہتے ہیں کہ کوئی اچھے لکھنے والے آئیں، اچھے، بالکل وہ چاہتے ہیں، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ قیمت بھی کچھ کم ہو، کم ہو۔ کیونکہ اب کاغذ بہت مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا، ہے، صحیح اور بات۔ بیچ میں یہ جو مڈل مین ہے نا، ہاں ہاں جو کتاب رکھتا ہے اپنی دکان پہ، وہ 50% تو وہ لے جاتا ہے۔ اچھا ویسے قاسمی صاحب، اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اردو زبان میں بہت زیادہ ادب تخلیق ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم مزاحیہ ادب کی بھی بات کریں تو وہ بھی بہت سارا ہوا، لیکن اگر ہم دوسری زبانوں کی بات کریں تو اس میں اتنا ادب نہیں تخلیق ہوا، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کس وجہ سے دوسری زبانوں میں جو کہ ہمارے ہی ملک میں بولی جاتی ہیں، ہمارے ہی یہاں کا نہیں، حصہ میرا ہے؟ نہیں خیال کہ باہر بہت زیادہ ادب تخلیق ہوا ہے۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہی ہاں ہوں، ہمارے ہی ملک میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہاں، ان زبانوں میں اچھا اس طرح سے اچھا ادب نہیں تخلیق اچھا، آپ کیا یہ گیا۔ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اردو میں تو ہوا، اردو میں تو ہوا، لیکن علاقائی زبانوں میں علاقائی نہیں ہوا۔ زبانوں میں جو ہے بہت کمی رہی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ مثلا پنجابی ہماری مادری زبان ہے، ہوں، یہ شروع سے یا تو بول چال کی زبان رہی ہے صحیح یا یہ شاعری کی زبان رہی ہے۔ صحیح، اتنی خوبصورت شاعری ہے اس میں تو پنجابی کوئی میں، شک، صحیح، یعنی ہاں، بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں، ہوں، اپنا وہ شاہ حسین ہوں، یا وہ جو ہیں اس کے کھڑی شریف کے میاں محمد صاحب ہوں، کہ پڑھ کے انسان جو ہے دنیا کی جو بڑی بڑی شاعری ہے ان کو وہ بھول جاتا ہے۔ بڑی میٹھی ہاں، زبان ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ کبھی بھی اسکولوں میں نہیں پڑھائی گئی، اس لیے ہمیں پنجابی پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، دقت پیش ہوتی اور ہے۔ ہماری جو حکومتیں آتی رہی ہیں وہ اس سے چشم پوشی کرتی رہی ہیں، لیکن سندھی اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ سندھی وہاں شروع سے ہی دفتری زبان رہی ہے، چنانچہ سندھی میں لوگ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور وہاں بے تحاشا مختلف موضوعات پہ کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ پشتو اور بلوچی یہ بھی ہماری طرح بدقسمت ہیں کہ ان کے ہاں بھی پشتو پڑھنے کا اور بلوچی زبان پڑھنے کا اتنا رواج نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں پنجابی پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ اردو تو ہماری قومی زبان ہے ہی ہے، یہ ساری زبانیں بھی پاکستانی زبانیں ہیں، اور ان کے فروغ کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ میکسیمم اقدامات اٹھائے۔ دیکھیں نا، مثلا اب یہاں سے پنجابی کے 2-3 اخبار شائع ہوتے ہیں، رسالے شائع ہوتے ہیں، حکومت کو چاہیے، گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ ان کو اتنے اشتہارات دے کہ ان کے بند ہونے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بند ہو جانا ہے۔ ہاں، کچھ سٹارٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بند بھی ہو اسی جاتے ہیں طرح تھوڑے عرصے بعد۔ اب سندھ میں دیکھیں، سندھی کے جو اخبار ہیں ان کی اشاعت اردو کے اخباروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بلوچی میں کوئی اخبار نہیں ہے، مطلب ہم لوگوں نے اپنی لینگویجز کو خود ہی جو ہے نا زبان کا شکار بالکل، حالانکہ ہماری لینگویجز جتنی بھی ہیں، یعنی پاکستانی زبانیں، ان میں بہت خوبصورت ادب جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے، اور وہ ہم تک بہر صورت پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ عطا الحق قاسمی نے کالم، ڈرامہ اور طنز و مزاح پر مبنی بہت ساری کتابیں لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے سفر نامے بھی لکھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عطا الحق قاسمی نے سفر ناموں میں نئے رجحان کو متعارف کرایا ہے، اور یہ کس طرح کا رجحان ہے ہم بات کریں گے قاسمی صاحب سے۔ جی قاسمی صاحب، آپ بہت سارے سفر نامے لکھتے رہے ہیں، تو وہ سفر نامے کیا، مطلب وہ کس چیز سے، آپ کیا سوچ کے آپ لکھتے رہے ہیں؟ وہ اس طرح تھا کہ 1970 میں، ظاہر ہے میں اس وقت ایک کھلنڈرا سا نوجوان تھا اور ایڈونچرس تھا، تو میرے جی میں آئی کہ کیوں نہ امریکہ جایا جائے اور یورپ تک بائی روڈ جایا جائے۔ ہاں، تو میں نے بڑی مشکل سے 7,000 روپے پاکستانی جمع کیے میں نے، اور اس زمانے میں 10 روپے کا ڈالر تھا، 10 روپے کا ڈالر تھا، تو یہ بنے $700۔ تو لاہور سے ہم لوگ گئے ہیں پہلے پشاور بائی بس، اور پشاور سے میں نے PIA میں کابل تک گیا، میں کابل کے بعد یورپ تک۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا، شدید برف باری، رستے میں ٹرکوں میں لفٹ لے رہے ہیں اور جناب پیدل جا رہے ہیں، بڑے اس میں واقعات اتنے دلچسپ پیش آئے مجھے۔ مثلا جب میں کابل پہنچا ہوں تو
میں نے نا اپنا ایک رکا لیا ہوا تھا ایک دوست کا کہ اس کے کچھ جاننے والے تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں پہنچ کے میں نے دستک دی تو اس کے فرسٹ فلور سے نا ایک بالکل کندھاری سیب جیسی گالوں والی لڑکی اس نے اپنی گردن باہر نکالی. تو میں نے اس شخص کا نام لیا، میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور ان کو میں نے ملنا ہے. اس نے اس شخص کو گالی دی اور کہا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے کھڑکی بند کر دی. اچھا، اب برف پڑ رہی تھی، شدید سردی، میں مایوس ہو کے جانے والا تھا کہ پھر کھڑکی کھلی تو اس نے کہا تم پاکستان سے آئے ہو، چلو میں اپنے نوکر کو بھیج رہی ہوں، وہ تمہیں اس خبیث کے گھر چھوڑ آئے. چنانچہ وہ ہمیں اس کے گھر چھوڑ گیا. اچھا قاسمی صاحب، بطور مطلب کالم نویس آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے ہماری ملک کی سیاست پہ، تو جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، جو سیاست کے حالات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ہمارے ملک میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھے گا؟ یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سیاست کا جو اونٹ ہے وہ اسی کروٹ بیٹھے گا ساربان اسے جس طرف بیٹھنے کو کہے گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ساربان کن کو کہہ رہا ہوں. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ساربان جو ہے اس وقت کچھ تبدیلی چاہ رہا ہے، تو لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ویسے ہی ہو جیسا وہ لوگ چاہتے ہیں. ممکن ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں اور ممکن ہے اس کوشش میں کامیاب نہ ہوں. ملکی حالات آپ کو لگتا ہے بہتر ہو یہ تو میں خیر یقین ہے، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی مایوس نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں انتہائی ٹیلنٹڈ، انتہائی محنتی، اور پھر ہمارے پاس پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے جو لڑکے باہر پڑھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ ٹاپ پوزیشنیں حاصل کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں، کس سے بات کر کے دیکھیں، میں نے تو پڑھایا ہے 25 سال نوجوانوں کو، اور میں یہی سمجھتا تھا جی لفنگے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے اندر بڑی سنجیدہ سوچیں ہیں ان کے اندر، اور ہمارے ہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح قاسمی صاحب، اگر ہم بات کریں قیادت کی کمی ہے، صرف قیادت. یہ بات بالکل صحیح بات ہے. ایک رائٹ پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہمارے نوجوانوں کو بھی. لیکن اب حالات ویسے بدلنا شروع ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں، امید کریں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں. اچھا قاسمی صاحب، آپ چیئرمین آف آرٹ کونسل جو الحمرا ہے اس کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں کمرشل تھیٹر اور مزاح کا جو معیار ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، یعنی مطلب جو کاسٹ اور تھیٹرز میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا آپ اس معیار سے مطمئن ہیں؟ معیار سے مطمئن ہونا تو دور کی بات ہے. میرا بس چلے تو ان نام نہاد فنکاروں کو میں ہتھ کڑی لگوا دوں. یہ جو کچھ پرائیویٹ تھیٹروں میں ہو رہا ہے باہر، وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی. مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے ہیں، گندی، بےہودہ اور لچر پن. اچھا، تو آپ کے خیال میں کون قصوروار ہے؟ یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے جس کا کام تھا کہ ان پہ نظر رکھے. ہوم ڈپارٹمنٹ کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اب دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں یہ 3 ہالز ہیں ہمارے ہاں، 2 ہالز ہمارے ادھر ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں وہ اس طرح کا کام کر سکے. ہم نے تو جو لباس ہے اس میں بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی لڑکی لاچا نہیں پہن سکتی، شلوار قمیض میں ہوگی. گانے بھی ہم نے دیے ہوئے، جو کیونکہ ڈانس کو ہم روک نہیں سکتے. ڈانس کی اجازت ہائی کورٹ نے دی ہوئی ہے، لیکن ڈانس ہم نے گانے بھی ان کو دیے ہوئے کہ یہ گانے ہیں، ان پر آپ رقص کر سکتے ہیں، اور رقص بھی اس کا جواز ہونا چاہیے. مثلا ہیرو سامنے کھڑا ہے تو تب کر سکتے. اس طرح کی ہم نے بہت سی لمیٹیشنز لگائی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. جی ہاں، اچھا قاسمی صاحب، آپ نے بہت سارے ڈراماز لکھے جس میں خواجہ اینڈ سنز اور بھی بہت سارے ڈرامے تھے، تو آپ کے خیال میں اب جو آپ کے زمانے میں آپ لوگوں نے جو ڈرامے لکھے یا لکھے جاتے تھے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں آج کے دور سے، تو آپ کے خیال میں جو آج کا میڈیا ہے، جو آج کا شوبز ہے، کیا اس نے اس معیار کو قائم رکھا ہوا ہے؟ شروع میں تو جب یہ چینلز آئے نا، اس وقت انہوں نے معیار کو قائم نہیں رکھا، لیکن آہستہ آہستہ میں فیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ اچھے ڈرامے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. صحیح. اچھا، لیکن قاسم صاحب، سٹ کامز اب ہم اگر دیکھیں ہمارے یہاں جو بن رہے ہیں، آپ کے زمانے جو مزاح لکھا جاتا تھا، وہ واقعی میں مزاح دیکھنے والے کو واقعی میں ہنسی آتی تھی، مطلب ایک ریزن ہوتی تھی اس مزاح کی. لیکن اگر اب کے ہم
सिट कॉम्स की अगर हम बात करें सिटकॉम तो वो क्या देखें। सही चल रहे सिवाय पीछे वो खुद ही हंसने के और तो कोई हंस ही नहीं रहा वो होता। ठीक है बात, लेकिन ये है कि कुछ सिटकॉम हमारे यहाँ अच्छे भी चले हैं, जैसे यूनुस भट्ट ने अच्छे लिखे थे नहीं, कुछ। बिल्कुल सही। आजकल तो मुझे नहीं याद कौन सा सिटकॉम चल रहा है, मुझे नहीं याद बिल्कुल, लेकिन ये है कि कुछ हाँ एक है कराची से चलता है, वो मुझे अब नाम नहीं याद उसका, वो अच्छा मयारी हैं दो तीन, लेकिन ये है कि जो हमारे दौर में जो ड्रामे थे उसमें एक कल्चरल टच ज्यादा होता था, सही। इसमें अब वो कल्चरल टच नहीं रहा जो अब एक, ज्यादा फैंसी चीजें बहुत उस तरह दिखाना की शुरू चीजें कर आनी दी शुरू हुई हो हैं। गई। सही। अच्छा वैसे अगर कासम हम अब बात करें जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आर्ट काउंसिल्स की बात करें हम, हाँ। तो आपके ख्याल में क्या अब हमारे यहाँ उस तरह से काम ये हो आपने रहा है? अच्छी बात पूछ ली मुझसे। हम बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं, पिछले दिनों कई नौजवान आए, उन्होंने अपने ड्रामे यहाँ किए और हम उनको तमाम सहूलतें बिल्कुल फ्री मुहैया करते हैं हम उन्हें, सही। बल्कि फिर हमने एक कंपटीशन भी करवाया था उनका, और उन्हें बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहूँगा कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सही। जो भी टैलेंटेड नौजवान हैं और वो प्ले करना चाहते हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको तमाम सहूलतें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सही सही, ये बहुत अच्छी बात है एंड आई एम श्योर हमारे जो नौजवान है इस ऑफर से बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। अच्छा आखिरी सवाल कासमी साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, आपके ख्याल में आजकल के मौजूदा हालात में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? दो चीज़ें हैं, एक तो इसका बहुत पॉजिटिव रोल है, इसका शऊर दिया है इसने लोगों को, और ये जो हमारी अदलिया आज़ाद हुई है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, करप्शन के खिलाफ जो एक सारा लोगों में शऊर पैदा हुआ है, ये मीडिया का दिया हुआ है। लेकिन एक इसका नेगेटिव रोल भी है, हमारा मीडिया बेपनाह मायूस कर रहा है लोगों को। हर वो खबर फ्लैश की जाती है जिसमें मायूसी नजर आए, जिसमें डिप्रेशन हो, मायूसी हो, यानी आप अंदाजा लगाओ कि यानी कहीं मर्ग हो गई ना किसी नौजवान की, तो उसके घर जाएंगे कैमरा करके उसके मुंह की तरफ, और वहां जो चीखे मार मार के उसकी मार हो रही होगी वो आपको सुनाएंगे। मुझे बताइए कोई तुक है इस बात का? फिर हर वक्त वो बुरी खबरें सुनाने में लगे रहते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी सुनाने वाली कि जो हो रहा है वो वही दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा अच्छी बातें भी तो हो रही हैं ना। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि जो लोग देखना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, या उन्होंने वो क्रिएट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग, क्योंकि मैं तो जब इस तरह का कोई सीन आता है मैं तो टीवी बंद कर देता हूँ, मैं या कहीं आगे चला जाता हूँ मैं। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि आप कोई इस तरह के दुख दर्द दिखाएं, यानी जिनके दिखाने से उनका हल भी सामने आ रहा हो। सही बात है। सिर्फ कान में चीखे सुनाने से तो मसला हल नहीं होता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया कासमी साहब, आपका बहुत सारी बात हुई। कासमी साहब आपने मतलब हमारे प्रोग्राम को इतना वक्त दिया, लिटरली मतलब हम बहुत ज्यादा आपके थैंकफुल हैं। जी नाज़रीन, हकीकत ये है कि ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के पास हंसने की सलाहियत है तो इस मुश्किल को आसानी में भी बदला जा सकता है। मज़ाह निगार का काम भी यही है कि जो ज़िंदगी की तलखियों का मातम नहीं करता बल्कि हंसने और मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है, मुश्किलात, मुसीबतों और गमों का मुकाबला करने की आपको हिम्मत अता करता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।